یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ چند ماہ سے پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک بار پھر تیزی آئی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جن میں جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک ویڈیو یوٹیوب کے چینل النداء کی طرف سے جاری کی گئی ہے، چونکہ 10 لاکھ سے زائد افراد اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اور 2000 سے زائد افراد اس پر تبصرہ بھی کر چکے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ پاکستان بننے کے چند سال بعد 1953 میں لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں ایک تحریک نے زور پکڑا۔ اس تحریک کا بنیادی مطالبہ تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو وزیر خارجہ کے عہدے سے برطرف کیا جائے۔ اس تحریک کو شروع کرنے میں سب سے نمایاں کردار مجلس احرار کا تھا۔ احمدیوں کی جانوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے پنجاب حکومت نے اس تحریک پر دست شفقت رکھا ہوا تھا، لیکن آخرکار حالات حکومت کے قابو سے باہر ہو گئے۔ 6 مارچ کو لاہور میں مارشل لا لگایا گیا اور جسٹس کیانی اور جسٹس منیر پر مشتمل ایک تحقیقاتی عدالت قائم کر دی گئی تاکہ یہ تعین کیا جائے کہ ان فسادات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ 4 ستمبر 1953 کو جماعت احمدیہ کے شدید مخالف اور مجلس احرار کے قائد عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو بھی گواہی کے لیے اس عدالت میں طلب کیا گیا۔ یہ ویڈیو تحقیقاتی عدالت میں اسی گواہی کے بارے میں ہے۔ اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ مطلب واضح ہے کہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو جاہ و جلال کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری تھی، اور مجلس احرار کے لاکھوں کارکنان وہاں موجود تھے جنہوں نے کمرہ عدالت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ بہت پرجوش تھے۔ اس ویڈیو میں ان پرجوش کارکنان کی ایک سیاہ اور سفید تصویر دکھائی گئی۔ جب اس تصویر کو بڑا کر کے دیکھا تو اس میں ایک جم غفیر نظر آیا، اور اس کے درمیان میں خواتین کی لائن بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ خواتین سفید ساڑیوں میں ملبوس تھیں۔ جب انٹرنیٹ پر چیک کیا گیا تو یہ تصویر تحقیقاتی عدالت کے باہر کھڑے ہوئے کارکنان کی نہیں بلکہ کانگریس کے ایک جلوس کی ہے۔ خواتین کا یہ جلوس 1940 کی دہائی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے دوران نکالا گیا تھا۔ اس کی تصویر نیشنل گاندھی میوزیم میں بھی محفوظ ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ناظرین کے لیے موجود ہے۔ ان تمہیدی جملوں کے بعد اس ویڈیو میں تحقیقاتی عدالت میں عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی گواہی کی تفصیلات بیان کی گئی والے ہیں۔ خادم حضرات، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ خادم حضرات سید محمد کفیل شاہ بخاری مارکہ حق و باطل کے نام سے حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور جسٹس منیر کا ایک دلچسپ اور ایمان افروز مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچ کر میل بہی اختتام تھی۔ تحریک کی قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور ایم آر کیانی پر مشتمل کمیشن لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کر رہا تھا۔ خواتین حضرات، جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کو کمرہ عدالت میں بلا بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار احمدی نزاع اور فسادات پنجاب کا نام دیتا تھا۔ اسلام کو موضوع بحث بنا کر علماء کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت میں پکڑا گیا۔ اس نے قید تحریک تحفظ ختم نبوت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں طلب کر لیا۔ حکومت نے بیان داخل کرانے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سنٹر جیل منتقل کر دیا۔ محترم ناظرین، پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرہ عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطاء اللہ شاہ بخاری۔ محترم ناظرین، اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مرد آباد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حکم ہوا خاموش۔
तमाम मजमा साकित व जामद हुआ। अमीर शरीयत अदालत में दाखिल हो गए। मोहतरम नाजरीन, जस्टिस मुनीर बुग़्ज़ व हसद से भरा हुआ, गुस्से से लाल पीला, गर्दन तनी हुई और तकब्बर गुरूर का पैकर बना कुर्सी पर बैठा था। मर्द मोमिन के चेहरे अनवर पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखें झुक गईं। जस्टिस मुनीर दूसरी मर्तबा आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सका। मोहतरम नाजरीन, अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। अमीर शरीयत ने अपना तहरीरी बयान अदालत में पेश किया। जस्टिस मुनीर ने एक नजर बयान को देखा जिसे उसने मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया और फिर अपने मखसूस चुभते हुए अंदाज में सवालात का आगाज कर दिया। ख़ातिन हज़रात, जस्टिस मुनीर ने सवाल किया, हिंदुस्तान में इस वक्त कितने मुसलमान हैं? अमीर शरीयत ने जवाब दिया, सवाल गैर मुताल्लिक है, मुझसे पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में पूछें। जस्टिस मुनीर ने तमस्खुर अमेज लहजे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अमीर शरीयत ने फरमाया, हिंदुस्तान में उलमा मौजूद हैं, वो बताएंगे। ख़ातिन हज़रात, जस्टिस मुनीर तंज करते हुए, आप बता दें। अमीर शरीयत ने फरमाया, पाकिस्तान के बारे में पूछें, यहाँ के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जस्टिस मुनीर ने सवाल किया, मुसलमान की क्या तारीफ है? अमीर शरीयत ने फरमाया, इस्लाम में दाखिल होने और मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ कलमा शहादत का इकरार और ऐलान ही काफी है, लेकिन इस्लाम से खारिज होने की हजारों वजूहात हैं। जरूरियात दीन में किसी एक का इनकार कुफ्र के माँ सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला की सिफात आलिया में से किसी एक को भी इंसानों में माना तो मुशरिक, कुरान करीम की किसी एक आयत या जुमला का इनकार किया तो काफिर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब ख़त्म नबूवत के बाद किसी इंसान को किसी भी हैसियत में नबी माना तो मुर्तद। ख़ातिन हज़रात, जस्टिस मुनीर कादियानी वकील की तरफ इशारा करते हुए, इनके बारे में क्या ख्याल है? अमीर शरीयत ने फरमाया, ख्याल नहीं अकीदा है जो इनके बड़ों के बारे में है। मोहतरम नाज़रीन, मिर्ज़ाई वकील ने सवाल किया, नबी की क्या तारीफ है? अमीर शरीयत ने फरमाया, मेरे नज़दीक उसे कम अज कम एक शरीफ आदमी होना चाहिए। जस्टिस मुनीर बदतमीजी के अंदाज में, आपने मिर्जा कादियानी को काफिर कहा है? अमीर शरीयत ने फरमाया, मैं इस सवाल का आरज़ूमंद था। कोई 20 बरस पहले की बात है, यही अदालत थी जहां आप बैठे हैं। यहाँ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस डिगलिस यंग थे और जहाँ मिस्टर कियानी बैठे हैं यहाँ राय बहादुर जस्टिस रामलाल थे। यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, वही जवाब आज दोहराता हूँ। मैंने एक बार नहीं हजारों मर्तबा मिर्जा को काफिर कहा है, काफिर कहता हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा काफिर कहता रहूंगा। ये मेरा ईमान और अकीदा है और इसी पर मरना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी और उसकी ज़र्रियत काफिर व मुर्तद है। मुसलमा कज़्ज़ाब और ऐसे ही दीगर झूठों को दावा नबूवत के जुर्म में कत्ल किया गया। मोहतरम नाजरीन, जस्टिस मुनीर गुस्से से बेकाबू होकर दांत पीसते हुए, अगर गुलाम अहमद कादियानी आपके सामने ये दावा करता तो आप उसे कत्ल कर देते। अमीर शरीयत ने फरमाया, मेरे सामने अब कोई दावा करके देख ले। मोहतरम नाजरीन, हाजरीन अदालत नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, खत्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्जायत मुर्दाबाद, कमरा अदालत नारे से लर्ज गया। जस्टिस मुनीर ने बुखला कर कहा, तौहीन अदालत। अमीर शरीयत ने जलाल में आकर फरमाया, तौहीन रिसालत। मोहतरम नाजरीन, जस्टिस मुनीर दम बखुद खामोश, मबहूत, हवास बाख्ता, चेहरा जर्द, होश अनका, पेशानी से पसीना पोंछने लगा। अदालत अमीर शरीयत की जुर्रत ईमानी और जज्बा हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर सख्ते में आ चुकी थी। अमीर शरीयत ने गर्जदार आवाज में पूछा, कुछ और? जस्टिस मुनीर परेशानी में बड़बड़ाते हुए, मेरा ख्याल है हमें मजीद कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। अदालत बर्खास्त होती है। इस वीडियो में बयान करदा रवायत के मुताबिक अताउल्लाह शाह बुखारी साहब कमरा अदालत में शेर की तरह गरज रहे थे। अदालत इनके जवाबों से बौखला गई थी, बल्कि जस्टिस मुनीर का रंग जर्द पड़ गया था और ये जवाबात सुनकर बिल्कुल हवास बाख्ता हो गए थे। हालांकि कोई वाजबी तालीम वाला भी इन जवाबात को पढ़कर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इन जवाबात में कोई ऐसी खास बात नहीं कही गई थी और ना ही कोई इल्मी नुक्ता बयान किया गया था, बल्कि इस गवाही के बहुत से पहलू ऐसे थे जिन पर बड़ी आसानी से गिरफ्त हो सकती थी और तहकीकाती अदालत की रिपोर्ट में इन पर तबसरा भी किया गया है। इस वीडियो बनाने वाले को शायद इस बात का इल्म नहीं कि तहकीकाती अदालत की सारी कार्रवाई की कापियाँ तमाम फ़रीक़ैन को मुहैया की जाती थीं और जमात अहमदिया को भी मुहैया की गई थीं और ये सारी कापियाँ महफूज हैं और इनसे ये साबित होता है कि इस वीडियो में बयान करदा अक्सर हिस्सा खुद साख्ता और जाली है। लेकिन शायद जमात अहमदिया की पेश करदा कापियों के मुतालिक ये कह दिया जाता कि हम इन्हें तस्लीम नहीं करते, लेकिन इस वीडियो बनाने वाले की किस्मत बहुत ख़राब थी। इस वीडियो के इजरा के 2 माह बाद पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी
نے اپنے سائٹ پر اس تحقیقاتی عدالت کا سارا ریکارڈ مہیا کر دیا، اور اس ریکارڈ میں عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی گواہی بھی شامل ہے۔ ہر کوئی اس کو پڑھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے والے نے لاف و گزاش کا شوق پورا کرنے کے لیے صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ سفید جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اس کا لنک بھی ناظرین کے لیے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت تحقیقاتی عدالت کی کارروائی اور گواہیوں کی خبریں اخبارات میں بھی شائع ہو رہی تھیں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی گواہی کی خبر روزنامہ امروز لاہور میں 7 سپٹمبر کو اور روزنامہ آفاق میں 8 سپٹمبر کو شائع ہوئی تھی، اور روزنامہ آفاق وہ اخبار ہے جو اس شورش کے دوران جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیز خبریں اور مضامین شائع کرتا رہا تھا۔ اور تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے مطابق جب پنجاب حکومت نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والے اخبارات کو تعلیم بالغاں کے فنڈ سے رقوم نکال کر عطا کیں تو ان میں سب سے بھاری رقوم روزنامہ آفاق کو ہی دی گئی تھیں۔ اس گواہی کی تفصیلات ان اخبارات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ان اخبارات میں کہیں ذکر نہیں کہ اس وقت عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا تھا، اور نہ ہی اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو زنجیریں باندھی ہوئی تھیں اور انہوں نے ہوا میں ان زنجیروں کو لہرا کر دکھایا، اور نہ اس بات کا کوئی ذکر ہے کہ بخاری صاحب نے شیر کی طرح گرجنا شروع کیا، یا یہ کہ عدالت میں اتنے نعرے مارے گئے کہ عدالت کی مضبوط عمارت نعروں سے لرزنے لگی۔ یہ سب لاف و گزاش مشت بعد از جنگ کی طرح بعد میں گھڑی گئی تھی۔ اب میں تھوڑی تفصیل اصل گواہی کی بیان کرتا ہوں۔ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب گواہ نمبر 21 کی حیثیت سے پیش ہوئے تھے۔ ان کی گواہی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس ویڈیو میں بیان کردہ اکثر تفصیلات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ 10 لاکھ سے زائد افراد یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور بہت سے افراد اس پر واہ واہ کے تبصرے بھی کر چکے ہیں، اور کئی کتب میں بھی یہی کہانی بیان کی گئی ہے، موازنے کی خاطر اس گواہی کا حرف بحرف اردو ترجمہ آپ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دونوں بیانات کا موازنہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک جعلی بیان بنا کر عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اب ہم اس بات کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کو کس نفسیاتی دباؤ کے تحت یہ خلاف واقعہ بیان بنانے کی ضرورت پڑی ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہی یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی ہے کہ جسٹس محمد منیر علماء کے دشمن اور قادیانی نواز تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تحقیقاتی عدالت کی کارروائی کے دوران بار بار جماعت احمدیہ کے مخالف علماء کا باہمی اختلاف سامنے آیا تھا۔ ان میں سے کچھ کا ذکر تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے۔ جب عدالت نے ان علماء کو مسلمان کی تعریف کرنے کو کہا تو ہر عالم نے دوسرے سے مختلف تعریف پیش کی۔ کچھ نے سزا کے خوف سے یہ بیان دے دیا کہ آخری دنوں میں جو راست اقدام کا اعلان کیا گیا تھا، ہمارا اس قدم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مختلف فرقوں کے علماء نے جو جماعت احمدیہ کے خلاف اس تحریک میں شامل تھے، تحقیقاتی عدالت کی کارروائی کے دوران ایک دوسرے کو کافر قرار دے کر اپنا تماشا خود بنا دیا تھا، بلکہ جسٹس محمد منیر صاحب نے تو ان علماء پر یہ مہربانی کی تھی کہ ان فتووں کا ذکر اپنی رپورٹ میں نہیں کیا تھا۔ 1953 سے لے کر اب تک یہ علماء اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جسٹس محمد منیر صاحب کو متعصب اور قادیانی نواز قرار دیتے رہے ہیں۔ پھر عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی گواہی کی ابتدا میں ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجلس احرار بحیثیت جماعت پاکستان کے قیام کے خلاف نہیں تھی۔ یہ واضح غلط بیانی ہے۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے مطابق وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہے تھے۔ مجلس احرار نے قرارداد منظور کی تھی کہ ہم نظریہ پاکستان سے کسی صورت اتفاق نہیں کر سکتے۔ یہ سوال کہ کیا آزادی سے پہلے یا آزادی کے بعد احراری لیڈروں نے پاکستان کو پلیدستان قرار دیا تھا کہ نہیں، اس سوال کا جواب بھی غلط تھا۔ خود مجلس احرار کا لٹریچر اس بات کا گواہ ہے کہ مجلس احرار کے لیڈر پاکستان کو پلیدستان قرار دیا کرتے تھے، اور اس کا ایک ثبوت عدالت میں بھی پیش کیا گیا، اور بخاری صاحب اس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے عدالت میں کہا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کا وفادار شہری بن کر نہیں رہ سکتا۔ ہر ذی ہوش یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ خیالات کروڑوں مسلمانوں کے لیے جو ایسے ممالک میں آباد ہیں جن کی اکثریت مسلمان نہیں ہے، زہر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر دوسرے ممالک اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے قوانین بنائیں تو انہیں خوشی ہوگی، خواہ اس کے نتیجے میں مسلمان شہری حقوق سے محروم ہو جائیں۔ یہ موقف ان کی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے دل میں ان مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی تھی۔ اصل گواہی کے دوران نہ عدالت نے عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے رویے کو توہین عدالت قرار دیا، اور نہ بخاری صاحب نے عدالت کو توہین رسالت کا مجرم قرار دیا۔ یہ حصہ محض زیب داستان کے لیے بڑھایا گیا ہے۔
اور غالباً اس کے پیچھے یہ نفسیات کار فرما ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہرار کے امیر شریعت دلیری کا مظاہرہ کر رہے تھے، حالانکہ اصل کارنامہ تو تب ہوتا جب وہ عدالت کے سوالات کے کچھ معقول جواب دیتے اور کوئی علمی اور قانونی نقطہ بیان کرتے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ عدالت عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کے جوابات سے اتنا گھبرا گئی تھی کہ جسٹس منیر صاحب کو عدالت برخاست کرنی پڑی۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ اس گواہی کے بعد قاضی سراج الدین منیر صاحب کو گواہی کے لیے پھر بلایا گیا تھا۔ پھر اس گواہی کے دوران عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ مدعی نبوت واجب القتل ہے۔ یہ حصہ ویڈیو میں منقول بیان میں خود سے بڑھایا گیا ہے۔ غالباً یہ تحریف بھی اپنے نام نہاد شجاعت کا سکہ جمانے کے لیے کی گئی ہے۔ ویسے تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ سے ظاہر ہے کہ جب شجاعت دکھانے کا وقت آیا تو اس شورش کے قائدین سے کسی قسم کی شجاعت کی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ تحقیقاتی عدالت میں جماعت احمدیہ کے مخالفین کو بار بار خفت اٹھانا پڑی تھی۔ اس احساس کمتری کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ گروہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی غلط بیانی کریں، جہاں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی مخالفانہ مہم میں بیان کردہ حقائق کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس نوعیت کی غلط بیانیوں کے پیچھے جو نفسیاتی الجھنیں کار فرما ہوتی ہیں، ان کا تجزیہ بھی کیا جائے۔ اصل حقیقت تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ جب تک پنجاب حکومت سرکاری فنڈ سے مدد کر کے ان فسادات کی سرپرستی کر رہی تھی، تب تک تو پنجاب کے چند شہروں میں یہ شورش پنپتی رہی۔ جو ہی قانون حرکت میں آنا شروع ہوا، اس شورش کے کچھ قائدین نے معافی ناموں پر دستخط کیے۔ کچھ نے یہ اعلان کیا کہ اس شورش کے آخری مرحلوں میں تو ہمارا کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ پنجاب کے جن چند شہروں میں یہ شورش زوروں پر تھی، چند دنوں میں وہاں پر بھی ختم ہو گئی۔ جب تحقیقاتی عدالت میں گواہیاں شروع ہوئیں تو اس شورش کے کئی قائدین نے ایک دوسرے پر الزامات لگانے شروع کر دیے اور حلف اٹھا کر یہ بیانات دیے کہ اخبارات میں ہمارے سے منسوب جو بیانات چھپے تھے وہ غلط تھے، ہم نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ اب میں اس بات پر یہ طویل ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخی بگاڑنے والا شخص اپنی خامی کو چھپانے کے لیے ایسا رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بزدل شخص اس خامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی بہادری کے غلط ملت قصے سنا کر متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس ویڈیو کے پیچھے بھی یہی نفسیات کار فرما نظر آتی ہے۔